اپنے ذہن سے جھٹک رہے ہو گویا. یہ ایک نفسیاتی علاج بھی ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی لعنت بھیجو, تو جب آپ کسی کا لعنت ہے اس پر, تو ایک دم اثر ہوتا ہے, آدمی چھوڑ دیتا ہے اس چیز کو. وہ ایک آدمی کا اتنا پریشان تھا, اپنی بیوی بھاگ گئی اس کی, ابھی کل پرسوں کی بات ہے. ہر طرح سے ہم نے بھی کوشش کر لی, اس کی بیوی سے میں نے بھی بات کی, سمجھایا, نہیں آ رہی, اور پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے. اب وہ لڑکے کی حالت بڑی خراب, تو میں نے اس کو بولا لعنت بھیجو یار. جیسے میں نے کہا نا لعنت بھیجو, ایک دم کہتا چلو ٹھیک ہے. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے بھائی, اس کے دماغ سے خیال نہیں نکل رہا, پاگل ہو گیا ٹینشن میں. تو میں نے کہا لعنت بھیجو یار, کیا کرنا ہے جب ایک عورت تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اتنا تم نے اس کا خیال کیا, پھر بھی دفع کرو. ایسے پھر اسٹائل سے بولتے ہو تو آدمی کا وہ وسوسہ, یہ وسوسہ ہی تو ہے. دماغ خراب کر کے پاگل ہوا ہے, نیندیں اڑی ہوئی ہیں, اور وہ اس کو سمجھا سمجھا کے ہم تھک گئے, وہ آنے کا نام نہیں لے رہی. تو بھائی دفع کرو یار. تو پھر اسٹائل سے بولو گے تو ایسے سمجھاؤ گے نا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, مناسب نہیں ہے, نہیں آئے گا سمجھ میں. تو اسی طرح یہ نا تھو تھو تھو, یہ ایک نفسیاتی اثر ہے, اس سے وہ شیطان کا وسوسہ ختم. چلو حضرت قاسم ابن محمد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے, بڑی زبردست حدیث ہے, انی اہم فی صلاتی, مجھے نماز میں بڑی فکریں آتی ہیں, فیکفر ذلک علی, اور بہت زیادہ ہوتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. یعنی جب میں پڑھتا ہوں تو فکریں اور شروع ہوتی ہیں کہ میں نے شاید 2 پڑھی ہیں, شاید میں نے 3 پڑھی ہیں, پتہ نہیں یہ سورت پڑھی ہے میں نے, التحیات پڑھی ہے میں نے, نہیں پڑھی. تو یہ چیزیں آتی ہیں. آپ نے فرمایا امضی فی صلاتک, نماز میں چلتے رہو, اس وسوسے کی پرواہ مت کرو. فإنہ لن یذهب ذلک عنک, یہ وسوسہ تم سے ہرگز دور نہیں ہوگا جب تک کہ تم تنصرف, نماز ختم کرنے کے بعد یہ کہو ما اتممت صلاتی, ہاں میں نے نماز نہیں پڑھی, جاؤ. صحیح ہے نا. شیطان جب وسوسہ آئے کہ تیری نماز تو نہیں ہوئی, تو نے تو اتنی رکعتیں پڑھی, بولے ہاں نہیں ہوئی نماز, میں نے اپنی نماز کمپلیٹ نہیں کی ہے, بس میں ایسے ہی ہے, مطلب ہے اللہ ایسے ہی قبول کر لے گا. یہ ایسے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی طالب علم کو چھیڑنا شروع کر دو, تو ٹھیکنا ہے, تو موٹا ہے, وہ غصہ کرے گا تو طلبہ اور چھیڑیں گے نا, اور چھیڑیں گے اس کو. تو اس کا حل یہ کہ ہاں ہم تو ٹھیکنے ہیں. بولے تو موٹا ہے, ہاں ہم تو موٹے ہیں. ٹینشن لینے کے بجائے بولو ہاں ہیں, تو کیا ہو جائے, اس سے طلبہ چھیڑنا چھوڑ دیں گے. ہمارا ایک ساتھی تھا, اس کو لوگ چھیڑتے تھے نا ایسے ہی, کیا بھائی تو بڑا خاندانی بنا پھرتا ہے, تو پتہ نہیں کون سی کس کی اولاد میں ہے. اس نے کہا ہم تو وہ گھٹیا ایک قوم ہے, پتہ نہیں ہندوستان میں, اس کی نسل میں ہیں ہم لوگ. تو وہ خود ہی بول رہا ہوتا. تو اس نے ایسا حربہ اختیار کیا, لڑکوں نے چھیڑنا چھوڑ دیا اس کو. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. تو یہی مطلب ہے کہ شیطان کہے گا تو نے نماز مکمل نہیں کی, بولو ہاں بھائی نہیں کی ہے. اور یہ ہم نے بھی نسخہ لوگوں کو بتایا ہے کہ جیسے جن کو غسل کر رہے ہیں نا, ہو ہی نہیں رہا ان کا غسل, گھنٹے ہو گئے شاور کے نیچے, تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ بغیر غسل کے نماز پڑھ لو, جتنا ہو گیا ہے, جگہ خشک رہ گئی نا, ہو جائے گی نماز. نہیں ہوگی تو اسی طرح اللہ قبول کر لے گا. بولے نہیں ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں, بس جاؤ. تو یہ وہمیوں کا یہی علاج ہے, سمجھتے ہو. کل ایک آدمی کا فون آیا, حرمت مصاہرہ کا وہم ہو گیا اس کو نا, پتہ نہیں ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو. تو مجھے 2-4 دفعہ میں اندازہ ہو گیا اس کو وہم ہو گیا ہے. تو میں نے اس کو یہی بولا, میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا, غلط مسئلہ بتایا کہ جو کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. تو یہ مجبوری علاج کرنا ہوتا ہے, مطلب یہ کہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ تمہیں ہو کچھ نہیں رہا ہے, تمہیں ادھر فالٹ ہے تمہاری کھوپڑی میں. تو ریکارڈ کر دے گا تو نہیں, یہ تو وہمیوں کے لیے ہے نا, وہمیوں کے لیے پیکیج ہے. چلو آگے. اس کی مثال ہے جیسے وضو کیا آپ نے, وضو یاد ہے, ٹوٹنا یاد نہیں ہے. اب نماز میں کھڑے ہو تو شاید وضو کہیں ٹوٹ تو نہیں گیا میرا. اب جس کو بار بار یہ وہم آ رہا ہے اس کو بولے بغیر وضو بھی نماز ہو جاتی ہے, ایسی کنڈیشن میں بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے. اس کے بغیر یہ شیطان بھاگے گا نہیں, یہ بتا رہا ہوں آپ سے, چھڑو ہی نہیں. وہ کیا کہ بغیر وضو پڑھ رہا ہے, بولا ہاں ہم تو بغیر وضو پڑھ رہے ہیں. وہ کہا بھائی بغیر وضو کافر ہو جاتے ہیں, وہ تو کیا ہو جائے گا پھر. میں ہو رہا ہوں جو بھی ہو رہا ہوں, تجھے کیا ذالک علیہ, اور بہت زیادہ ہوتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. یعنی جب میں پڑھتا ہوں تو فکریں اور شروع ہوتے ہیں کہ میں نے شاید 2 پڑھی ہیں, شاید میں نے
تین پڑھی ہیں, پتہ نہیں یہ سورت پڑھی ہے میں نے, التحیات پڑھی ہے میں نے, نہیں پڑھی. تو یہ چیزیں آتی ہیں. آپ نے فرمایا امضی فی صلاتک, نماز میں چلتے رہو, اس وسوسے کی پرواہ مت کرو. فإنہ لن یذھب ذلک عنک, یہ وسوسہ تم سے ہرگز دور نہیں ہوگا جب تک کہ تم تنصرف, نماز ختم کرنے کے بعد یہ کہو ما اتممت صلاتی, ہاں میں نے نماز نہیں پڑھی, جاؤ. صحیح ہے نا. شیطان جب وسوسہ آئے کہ تیری نماز تو نہیں ہوئی, تو نے تو اتنی رکعتیں پڑھی, بولے ہاں نہیں ہوئی نماز, میں نے اپنی نماز کمپلیٹ نہیں کی ہے, بس میں ایسے ہی ہے, مطلب ہے اللہ ایسے ہی قبول کر لے گا. یہ ایسے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی طالب علم کو چھیڑنا شروع کر دو, تو ٹھیکنا ہے, تو موٹا ہے, وہ غصہ کرے گا تو طلبہ اور چھیڑیں گے نا, اور چھیڑیں گے اس کو. تو اس کا حل یہ کہ ہاں ہم تو ٹھیکنے ہیں. بولے تو موٹا ہے, ہاں ہم تو موٹے ہیں. ٹینشن لینے کے بجائے بولو ہاں ہیں, تو کیا ہو جائے, اس سے طلبہ چھیڑنا چھوڑ دیں گے. ہمارے ایک ساتھی تھا, اس کو لوگ چھیڑتے تھے نا ایسے ہی, کیا بھائی تو بڑا خاندانی بنا پھرتا ہے, تو پتہ نہیں کون سی کس کی اولاد میں ہے. اس نے کہا ہم تو وہ گھٹیا ایک قوم ہے پتہ نہیں ہندوستان میں, اس کی نسل میں ہم لوگ. تو وہ خود ہی بول رہا ہوتا. تو اس نے ایسا حربہ اختیار کیا, لڑکوں نے چھیڑنا چھوڑ دیا اس کو. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. تو یہی مطلب ہے کہ شیطان کہہ کہ تو نے نماز مکمل نہیں کی, بولو ہاں بھائی نہیں کی ہے. اور یہ ہم نے بھی نسخہ لوگوں کو بتایا ہے کہ جیسے جن کو غسل کر رہے ہیں نا, ہو ہی نہیں رہا ان کا غسل, گھنٹے ہو گئے شاور کے نیچے, تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ بغیر غسل کے نماز پڑھ لو, جتنا ہو گیا ہے, جگہ خشک رہ گئی نا, ہو جائے گی نماز. نہیں ہوگی تو اسی طرح اللہ قبول کر لے گا. بولے نہیں ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں بس, جاؤ. تو یہ وہمیوں کا یہی علاج ہے, سمجھتے ہو. کل ایک آدمی کا فون آیا, حرمت مصارہ کا وہم ہو گیا اس کو نا, پتہ نہیں ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو. تو مجھے 2-4 دفعہ میں اندازہ ہو گیا اس کو وہم ہو گیا ہے. تو میں نے اس کو یہی بولا, میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا, غلط مسئلہ بتایا, جو کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. تو یہ مجبوری علاج کرنا ہوتا ہے, مطلب یہ کہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ تمہیں ہو کچھ نہیں رہا ہے, تمہیں ادھر فالٹ ہے تمہاری کھوپڑی میں. تو ریکارڈ کر دے گا تو نہیں, یہ تو وہمیوں کے لیے ہے نا, وہمیوں کے لیے پیکج ہے. چلو آگے. اس کی مثال ہے جیسے وضو کیا آپ نے, وضو یاد ہے, ٹوٹنا یاد نہیں ہے. اب نماز میں کھڑے ہو تو شاید وضو کہیں ٹوٹ تو نہیں گیا میرا. اب جس کو بار بار یہ وہم آ رہا ہے اس کو بولے بغیر وضو بھی نماز ہو جاتی ہے. ایسی کنڈیشن میں بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے. اس کے بغیر یہ شیطان بھاگے گا نہیں, یہ بتا رہا ہوں آپ سے, چھڑو ہی نہیں. وہ کہہ کہ بغیر وضو پڑھ رہا ہے, بولا ہاں ہم تو بغیر وضو پڑھ رہے ہیں. وہ کہا بھائی بغیر وضو کافر ہو جاتے ہیں. وہ تو کیا ہو جائے گا پھر, میں ہو رہا ہوں جو بھی ہو رہا ہوں.